کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا، ایک عام چرواہا، کس طرح پوری تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے سب سے عظیم واقعے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ایک کمزور سا نوجوان ایک ظالم دیو ہیکل دشمن کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس واقعے کا آغاز اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل ایک ظالم اور طاقتور دشمن کے ہاتھوں دبے ہوئے تھے۔ یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ جالوت تھا، ایک دیو قامت، طاقتور اور خونخوار سپاہی جس کا نام سنتی ہی لوگوں کے دل کانپ جاتے۔ جالوت کے لشکر کی شان و شوکت اتنی زیادہ تھی کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں خوف کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ کون اس دیو ہیکل انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہر روز جالوت لشکر کے سامنے آ کر للکارتا اور کہتا، کیا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ لیکن افسوس، بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ وہ سب سر جھکا لیتے۔ خوف، کمزوری اور دنیاوی سوچ ان کے دلوں پر غالب تھی۔ ایسے میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم عمر نوجوان تھے۔ آپ چرواہے تھے، مگر آپ کے دل میں ایمان کی روشنی اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ چھوٹی عمر کے باوجود آپ بہادر، سچے اور نڈر تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام لشکر میں کیوں آئے تھے؟ وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر آئے تھے جو جالوت کے خلاف میدان جنگ میں موجود تھے، مگر اللہ کی تقدیر کچھ اور ہی تیار کر رہی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی للکار سنی تو آپ کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ آپ نے کہا، یہ کون ہے جو اللہ کے لشکر کو للکار رہا ہے؟ یہ جملہ ہی آپ کی بہادری اور ایمان کی دلیل تھا۔ یہاں ایک حیران کن لمحہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں سے کہا کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سب حیران رہ گئے، یہ لڑکا، یہ کیسے دیو ہیکل جالوت کا مقابلہ کرے گا؟ لوگوں نے مذاق اڑایا، مگر داؤد علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ آپ کو جنگی لباس پہنانے کی کوشش کی گئی، مگر آپ نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرا بھروسہ میرے رب پر ہے۔ یہ الفاظ ایمان کے وہ تیر تھے جو کسی بھی تلوار سے زیادہ طاقتور تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس صرف ایک گپنی پتھر پھینکنے والا آلہ اور چند پتھر تھے۔ بظاہر یہ جالوت کے خلاف کچھ بھی نہ تھا، لیکن ایمان کی طاقت کسی بھی مادی ہتھیار سے بڑھ کر ہے۔ جب جالوت نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں ایک نوجوان لڑکا آیا ہے تو وہ کہے لگانے لگا۔ اس نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ لڑکا میرا مقابلہ کرے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ میدان جنگ میں سکوت چھا گیا۔ ہر آنکھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ایک طرف جالوت کی طاقت، دوسری طرف داؤد علیہ السلام کا ایمان۔ یہ مقابلہ صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ ایمان اور کفر کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گوپنی میں ایک پتھر رکھا اور اللہ کا نام لے کر پوری قوت کے ساتھ چلایا۔ لوگ اپنی سان سے روک کر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کی پیشانی پر لگا۔ لمحہ بھر میں وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن کا لشکر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ دیو ہیکل انسان جو سب کے دلوں میں خوف بٹھا چکا تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ جان گئے کہ اصل طاقت نہ جسم کی ہے نہ ہتھیاروں کی، بلکہ ایمان اور اللہ کے حکم کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ لمحہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بندہ خالص دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کیا آج ہم اپنے دل میں ایسا ایمان رکھتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس فتح کے بعد اللہ نے مزید عزت عطا فرمائی۔ آپ کو نبوت بھی ملی اور بعد میں ایک عظیم بادشاہ بھی بنایا گیا۔ یہ فتح آپ کی زندگی کی بنیاد تھی۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے سبق ہے۔ کبھی بھی اپنے مسائل کو جالوت نہ سمجھو، کیونکہ تمہارا ایمان اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ سوچیں، اگر ایک کم عمر نوجوان صرف ایک پتھر سے ظالم کو ہرا سکتا ہے تو آپ کی ایمان کی طاقت آپ کی زندگی کے کتنے مسائل ختم کر سکتی ہے۔ یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے جالوت ہمیشہ آتے رہیں گے، لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ پر بھروسہ ہے تو ہم بھی ہر جالوت کو شکست دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔